دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لا ابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی۔ وہدیناہ النجدین، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ 5 روزے گزر گئے، ہم 6 روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں، باقی ہمارے پاس 24 یا 25 روزے باقی ہیں۔ تو جو گزرے روزے ان کی برکات بھی ہمارے ساتھ ہیں، آنے والے روزوں کی بھرپور برکات کے ساتھ لگیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا۔ تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا۔ اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی محنت کی، عید کے دن، عید سے 4-5 دن بعد ہم نے لٹا دی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں، جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا اور وہ سارا دن سود کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی۔ تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاٹا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دو۔ پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، تکلیفیں گوارا کی، اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی وہ سوت کاٹنے والی خاتون سوت توڑ دیتی ہے۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں، پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں، پھر عید کو برباد کر دیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے، جو چیز حاصل کیا، اس کو جذب کر لیں روح کے اندر، اس کو اپنے من کے اندر اتار لیں۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے، تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہمارے اٹھنے والے قدم زندگی سے گریز اور قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال زندگی گزار چکا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ذہنوں پہ زور دیں تو کتنے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے کلاس فیلوز میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلہ داروں میں، ہمارے جاننے والے جن کو ہم پہچانتے تھے، آج وہ مٹی کا رزق ہیں۔ تو ایک دن ہمارے اوپر بھی یہ آنے والا ہے کہ ہم مٹی کا رزق بن چکے ہوں گے، سرخرو ہو کے جائیں گے تو قبر میں بھی چراغاں ہوگا۔ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، تو پھر اندر بھی روشنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی خواہش نفس کا اسیر بن کے زندگی گزار دی تو پھر کیا انسان ہونے کا فائدہ اور حضور کا غلام ہونے کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو صاحبو آؤ مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں، ماہ سیام کی برکتیں ہم حاصل کر لیں۔ روزہ اپنے دامن میں جو رحمتیں لیے جلوہ گر ہوا ہے، جو نور اور روشنیاں لیے جلوہ گر ہوا ہے، وہ ہم اپنے اندر اتار لیں۔ میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجئے، ارشاد کیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے، لیکن شرط رکھی من صام ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب نفس کے ساتھ جس نے روزے رکھے تو اس کے ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔